آخر وہ دن بھی آ گیا جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگی۔ ایک فوج نے میدان بدر کے ایک سرے پر پڑاؤ کیا اور دوسری نے دوسرے کنارے پر۔ اس میدان میں متعدد کنویں کھدے ہوئے تھے مگر ان میں پانی برائے نام تھا۔ مشرکین چونکہ کچھ پہلے پہنچ گئے تھے اس لیے نسبتاً بہتر کنووں پر قابض ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیں جس حصے میں ان کا قیام تھا وہاں کی زمین بھی ہموار اور سخت تھی، جبکہ مسلمانوں والی جانب زمین اتنی نرم تھی کہ اس میں پاؤں دھنس جاتے تھے اور نقل و حرکت میں مشکلات پیدا ہوتی تھی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے پاس پڑاؤ کیا تھا وہ مشرکین کی فوج سے خاصا ہٹا ہوا تھا، اس لیے حضرت حباب نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہاں قیام کرنے کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے یا محض حربی نقطہ نظر سے اس مقام کا انتخاب کیا گیا ہے؟ صرف جنگی تدبیر کے لحاظ سے ایسا کیا گیا ہے، جانے دو عالم نے فرمایا۔ اگر حکم الہی نہیں ہے تو حضرت حباب نے بصد احترام بصد ادب کہا، تو پھر میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم آگے بڑھ کر مشرکین کے قریب ترین جو کنواں ہے اس پر قبضہ کر لیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی کنویں ہیں ان کو پاٹ دیں تاکہ دشمن کسی موقع پر ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حباب کی یہ رائے پسند آئی، چنانچہ آپ نے مشرکین کے قریب والے کنویں پر قبضہ کرنے کے بعد باقی کنووں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت حباب نے اپنی رائے پیش کی تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حباب کی رائے صائب اور درست ہے۔ جبرائیل امین کی تائید کی بنا پر حضرت حباب کی رائے پر عمل ہوا یا جانے دو عالم کو از خود ان کی تجویز پسند آئی، بہر صورت حضرت حباب کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے ان کی رائے تسلیم کرتے ہوئے اپنی انتخاب کردہ جگہ ترک کر دی اور ان کے مشورے پر عمل کیا، حالانکہ حباب کی عمر اس وقت صرف 33 سال تھی۔ مولوی افضل حق یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی آزادی رائے کے بڑے قدردان تھے، تدبیر کے معاملہ میں مشورہ قبول فرما لیتے تھے۔ سلیم الفطرت صحابہ وحی کے حامل پیغمبر کے حضور بڑی جرأت سے رائے دیا کرتے تھے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب رائے کو خوشی سے قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج کے ہادیان طریقت اور حامیان شریعت اپنے حضور میں لب کشا ہونے کو ہی زبان درازی سمجھتے ہیں۔ بہت سے باپ ہیں جن کے سامنے اولاد دم نہیں مار سکتی، بہت سے جابر خاوند ہیں ایسے ہیں جن سے بیوی ڈرتے ڈرتے کلام کرتی ہے۔ گویا اس شاہ مطلق کی موجودگی میں گھر بھر غلام زادوں کی منڈی ہے۔ لوگ ایسے گھر کو مہذب گھر سمجھتے ہیں اور اولوالعزم پیغمبر نے اپنی امت کو آزادی رائے کا سبق دیا۔ آزاد قوم پیدا ہوئی، ہم بیوی بچوں کی بات سننا پسند نہیں کرتے، اس سے غلامانہ ذہنیت رکھنے والی نسل کی افزائش کرتے ہیں۔ حضرت حباب کو اسی اصابت فکر کی بنا پر ذوالرائے یعنی صاحب الرائے کہا جاتا تھا، مگر انسان بہرحال انسان ہے۔ تمام تر ذہانت و فطانت کے باوجود بعض دفعہ ایسی اجتہادی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت حباب جیسے بالغ نظر انسان نے سقیفہ بنی سعدہ میں جو تجویز پیش کی تھی وہ کسی طرح بھی قابل عمل نہ تھی۔ انہوں نے مسئلہ خلافت کا یہ حل پیش کیا تھا کہ منا امیر و من کا امیر، ایک امیر انصار سے اور ایک مہاجرین سے، ایک مملکت کے 2 بادشاہ اور ایک سلطنت کے 2 حکمران یہ کبھی نہ ہوئے تھے، نہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس تجویز کے ساتھ اکثریت نے اتفاق نہیں کیا اور صدیق اکبر کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت حباب واصل بحق ہو گئے، اس وقت ان کی عمر کم و بیش 50 سال تھی۔ تو حضرت حباب کے مشورے کے مطابق جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کنووں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام کنووں میں پانی برائے نام تھا جو لشکروں کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھا، اس لیے فریقین کے کنووں میں پانی ختم ہو گیا اور پیاس کے مارے سب کا برا حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور زوردار بارش برسا دی۔ بارش برسنے کے ساتھ ہی میدان کی نوعیت بدل گئی۔ مسلمانوں والا حصہ جو نرم نرم تھا
وہ نرم نرم باعث زحمت بنا ہوا تھا، لیکن اب اللہ رب العزت کی طرف سے جب بارش آ گئی تو بارش آنے سے وہ زحمت اب رحمت میں بدل گئی، کیونکہ موسلادھار بارش سے ایک تو نرم ریت اچھی طرح جم گئی، دوسرے نرم زمین سے مسلمانوں نے بآسانی چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر اتنا پانی جمع کر لیا کہ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو گیا، جبکہ مشرکین والا حصہ چونکہ انتہائی سخت تھا، اس وجہ سے فوری طور پر حوض بنائے نہیں جا سکتے تھے، اور دوسرے زمین پھسلوان ہو گئی اور اس پر چلنا خاصا مشکل ہو گیا۔ پانی نہ ملنے سے مشرکین کی حالت غیر ہو گئی، آخر مجبور ہو کر اسی کنویں پر پانی لینے آئے جس پر جاند عالم کے اصحاب کا قبضہ تھا۔ آمنے سامنے صف آرا خون کے پیاسے دشمنوں کو بھی کبھی کسی نے پانی دیا ہے، مگر اس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے اپنے اصحاب کو یہ انوکھا حکم دیا، چھوڑ دو انہیں جی بھر کر پانی پی لینے دو۔ این میدان جنگ میں اس فراخ دلی کا مظاہرہ بلا شبہ وہی ایک انسان کر سکتا تھا جس کو اس کے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لڑائی سے پہلے حضرت سعد نے ایک عمدہ اور پر محبت تجویز پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا نبی اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیں جس سے آپ قیام فرمائیں اور ہم دشمنوں سے دو دو ہاتھ کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اگر خدا نخواستہ شکست ہو گئی تو اس صورت میں آپ واپس مدینہ چلے جائیں، وہاں آپ کے ساتھ بے پناہ محبت رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنا پڑے گی تو وہ ضرور آپ کے ساتھ آتے۔ اگر آپ بخیریت مدینہ واپس پہنچ گئے تو ان لوگوں کو بہت مسرت ہوگی، وہ آپ کا بھرپور دفاع کریں گے، مخلصانہ ساتھ دیں گے اور آپ کے شانہ بشانہ جہاد کریں گے۔ جاند عالم نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور ایسی عمدہ رائے دینے پر حضرت سعد کی بہت تعریف کی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے آپ کے لیے ایک چھپر سا بنا دیا جس میں آپ جنگ کے اختتام تک قیام پذیر رہے اور سر بسجود ہو کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ جس دن مارکہ کارزار گرم ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے جاند عالم نے میدان بدر کا معائنہ کیا اور مختلف جگہوں پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ کل یہاں فلاں کافر نے گر کر مرنا ہے اور یہاں فلاں نے۔ موت اور مقام کے بارے میں یہ فیصلے اتنے اٹل اور قطعی تھے کہ حرف بحرف پورے ہوئے، نہ تو ان بدبختوں میں سے کوئی زندہ بچا جن کے آپ نے نام لیے تھے، نہ آپ کے مقرر کردہ وہ مقامات جہاں آپ نے نشانات لگائے تھے ذرہ برابر ادھر ادھر ہوا۔ فما مات احد من موعد یدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسلمانوں کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے مشرکین نے عمیر ابن وہب کو بھیجا۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر اسلام کے گرد ایک چکر لگایا اور کہا، یہاں پر موجود آدمی تو صرف 300 کے لگ بھگ ہیں، البتہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ قدرے دور ٹھہرا ہوا ہو، اس لیے میں ذرا آگے تک دیکھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دور تر دیکھا بالا اور واپس آ کر بتایا کہ آس پاس کہیں بھی کوئی آدمی نظر نہیں آتا، بس یہی 300 افراد ہیں، لیکن اے قوم قریش، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان 300 میں سے ہر فرد مجسم موت ہے اور مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر لڑائی ہوئی تو ان کا ایک آدمی کم از کم ہمارے ایک آدمی کی جان تو ضرور لے لے گا۔ اب تم خود سوچو کہ اگر ہمارے اعزاء و کرام میں سے 300 آدمی مارے گئے تو پھر ہماری زندگی میں کیا خوشی باقی رہ جائے گی، اس لیے جنگ سے پہلے اس پہلو پر بھی غور کر لو۔ یہ سن کر حکیم ابن حزام نے عتبہ سے بات کی اور کہا، ابو الولید، یہ عتبہ کی کنیت تھی، آپ ایک معزز سردار ہیں، قریش آپ کی ہر طرح اطاعت کرتے ہیں، اگر آج ایک کام کر دیں تو تاابد آپ کا نام روشن ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ ایسا کون سا کام ہے حکیم؟ عتبہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کہ آپ قریش کو واپس لے جائیں۔ رہا ابن حضرمی کے قتل کا معاملہ تو آپ خود اس کی دیت عطا کر دیں اور اس کو جو مالی نقصان ہوا ہے وہ بھی اس کے ورثاء کو اپنی طرف سے پورا کر دیں۔ عتبہ معقول انسان تھا،
اس نے حکیم کی رائے کو پسند کیا اور بخوشی ابن حضرمی کی دیت ادا کرنے پر تیار ہو گیا۔ پھر حکیم کو مشورہ دیا کہ تم جا کر ابو جہل سے بھی بات چیت کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھڑکا کر سارا معاملہ گڑبڑ کر دے۔ اس کے بعد عتبہ نے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ایک مختصر تقریر کی اور کہا، سنو اے جماعت قریش، محمد کے ساتھ جنگ کرنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ خدا کی قسم اگر تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو تحقیق کر کے فتح بھی حاصل کر لی تو اس فتح سے تمہیں کیا مسرت ملے گی، جبکہ تم میں سے ہر شخص کے ہاتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خون سے رنگے ہوں گے۔ کسی نے اپنے چچا زاد کو قتل کیا ہوگا، کسی نے مامو زاد کو، اور کسی نے کسی اور قریبی عزیز کو۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب محمد پر غالب آ گئے تو از خود تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر محمد نے عربوں پر غلبہ پا لیا تو تمہارے ساتھ وہ بہتر سلوک کرے گا اور تم جو کچھ مراد اس سے مانگو گے تمہیں دے دے گا۔ یہ بہت عمدہ مشورہ تھا۔ ہو سکتا تھا کہ سب اس پر متفق ہو جاتے، مگر جس نے خود کو سمجھدار سمجھ رکھا ہو اور خود کو عقل کل سمجھ رکھا ہو، جو خود کو ابو الحکم کہتا ہو، تو جب حکیم نے ابو جہل سے ملاقات کی اور بتایا کہ مجھے عتبہ نے اس غرض سے بھیجا تھا، تو ابو جہل نے جھٹ سے کہا، عتبہ ڈر کر ایسی بزدلانہ باتیں کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہو چکا ہے، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ عتبہ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں وہ ہمارے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ عتبہ کی حقیقت پسندانہ تقریر کا اثر ظاہر کرنے کے لیے یہ الزام ہی کافی تھا کہ عتبہ محض اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر ابو جہل نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مزید اشتعال پھیلانے کے لیے ایک اور چال چلی اور عمر ابن حضرمی مقتول کے بھائی عامر ابن حضرمی کو بلا کر کہا، دیکھو عامر، ہم تمہارے بھائی کا انتقام لینے آئے ہیں اور جن سے انتقام لینا ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر تمہارا سرپرست عتبہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کے بغیر واپس چلا جانا چاہیے، اس لیے تم اٹھ کر غم و اندوہ کا اظہار کرو اور لوگوں کو اپنے بھائی کا قتل یاد دلاؤ۔ عامر یہ سنتے ہی اٹھا اور دردناک آواز میں نوحہ کرنے لگا، واہ عمر، واہ عمر، ہائے عمر، ہائے عمر۔ یہ المناک بیان سن کر لوگوں کے انتقامی جذبات پوری شدت سے بھڑک اٹھے اور صلح کی تمام تر کوششوں پر پانی پھر گیا۔ یہ جو واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 66-67، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 163 تا 170، تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 375 تا 377، البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 267 سے 270 تک کے درمیان میں لکھے ہوئے ہیں۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ الصبح جانب عالم نے حربی اصولوں کے مطابق فوج کو منظم کیا۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب کو، خزرج کا حضرت حباب کو اور اوس کا حضرت سعد ابن عبادہ کو عطا فرمایا۔ مجاہدین کی صفیں قائم کی اور بنفس نفیس ان کو سیدھا کیا۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب آپ صفوں کو درست کرتے ہوئے حضرت سواد ابن غزیہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سواد صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے ہیں۔ جانب عالم نے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تیر یا چھڑی کو ان کے پیٹ پر رکھ کر تھوڑا سا پیچھے دھکیلا اور فرمایا، اس طوے یا سواد صف میں سیدھے ہو کر کھڑے ہو۔ حضرت سواد نے موقع غنیمت جانا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جہاں دباؤ ڈالا ہے وہاں مجھے درد ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و عدل کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے مجھے بدلہ لینے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس انوکھے مطالبے پر حق و عدالت کے علمبردار اس عظیم سپہ سالار کی جبین پر ناگواری کی کوئی شکن نہیں ابھری، بلکہ نہایت خندہ پیشانی سے اپنا پیٹ کھول دیا اور سواد سے کہا، لے لو بدلہ۔ ایک سپاہی
اپنے سالار سے بدلہ لے، ایک غلام اپنے آقا سے بدلہ لے، ایک عاشق اپنے محبوب سے بدلہ لے، ایک امتی اپنے رسول سے بدلہ لے، یہ بھلا کہاں ممکن ہے؟ وہ تو ایک بہانہ تھا، ایک ہیلا تھا شکم اقدس کو بے حجاب کرانے کا، اور جب جانے دو عالم نے کپڑا ہٹا دیا تو سواد والہانہ انداز میں لپٹ گئے اور آپ کے مقدس شکم پر بوسوں کی بارش کر دی۔ بعین ہی اس طرح کا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا جب جانے دو عالم نے ایک خوش مزاج انصاری صحابی کو ہنسانے پر تنبیہ کرتے ہوئے چھڑی ماری تھی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس صحابی کا نام بھی سواد ہی تھا، البتہ وہ سواد ابن عمر تھے اور یہ سواد ابن غزیہ ہیں۔ علاوہ ازیں مدینے والے واقعہ میں یہ اضافہ بھی ہے کہ سواد نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میرے بدن کا بلائی حصہ ننگا تھا جبکہ آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ نے کپڑا اٹھا دیا اور سواد ابن عمر نے بصد اشتیاق چومنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اللہ جانے دو عالم کے معطر بدن کو چومنے کے لیے اہل محبت کیا کیا جتن کیا کرتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جسم مبارک شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو سواد ابن غزیہ نے بوسوں کی بارش کر دی۔ جانے دو عالم نے حیرت سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو سواد؟ یا رسول اللہ جنگ کا مرحلہ درپیش ہے۔ حضرت سواد دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے گویا ہوئے یا رسول اللہ ہو سکتا ہے میں اس لڑائی میں کام آ جاؤں اور میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات اس حال میں ہو کہ میری جلد آپ کی جلد انور کے ساتھ مس ہو رہی ہو۔ جانے دو عالم ان کی اس ادا سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ دعا ابن ہشام جلد 2 صفحہ 68، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 171، البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 27 پر مزید دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا جذبے تھے، کیا ولولے تھے اور کیا تمنائیں تھیں، کیا ادائیں تھیں، کیا محبت بری اور پیاری پیاری دل نواز عطائیں تھیں۔ عددی اعتبار سے مسلمان اتنے کم تھے کہ قباس ابن اشیم کو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، ان کے مقابلے میں تو اگر مکے کی عورتیں بھی نکل آئیں تو انہیں اپنی آستینوں سے مار مار کر بھگا دیں۔ قباس ابن اشیم غزوہ خندق کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ انہی کی زبانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں غزوہ احزاب کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تو وہی ہے نا جس نے غزوہ بدر کے دن یہ کہا تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے اگر مکے کی عورتیں بھی نکل آئیں تو انہیں اپنی آستینوں کے ساتھ مار مار کر بھگا دے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے یہ کلمے نہ میری زبان سے ادا ہوئے نہ میرے لبوں تک پہنچے نہ کسی نے مجھ سے سنے، یہ تو ایک خیال تھا جو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں گزرا تھا اور آپ اس پر بھی مطلع ہو گئے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اور آپ اس طرح ان الفاظ کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ عددی قلت کے اس عالم میں اگر 1-2 آدمی بھی بڑھ جائیں تو کافی ڈھارس بن جاتی ہے، مگر جانے دو عالم نے اتنی شدید ضرورت میں بھی ایفائے عہد کو مقدم رکھا اور 2 صحابیوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ یہ 2 صحابی حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت حسیل تھے۔ حضرت حسیل غزوہ احد میں نادانستگی سے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ چونکہ یہ معمر انسان تھے اس لیے جانے دو عالم ان کو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے، مگر یہ صبر نہ کر سکے اور شوق شہادت میں میدان کارزار کی طرف چل پڑے، لیکن غلطی سے اس طرف جا گھسے جدھر مشرکین تھے۔ اس وقت عام حملہ جاری تھا، مسلمانوں نے انہیں بھی مشرکین کا ساتھی سمجھا اور مار ڈالا۔ آپ کو اس حادثہ پر بہت دکھ ہوا اور اپنی طرف سے ان کی دیت ادا کی۔
ان کے بیٹے حضرت حذیفہ جانتے تھے کہ اس میں قصور کسی کا نہیں، جو کچھ ہوا ہے غلط فہمی سے ہوا ہے، اس لیے انہوں نے کمال سیر چشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیت کی ساری رقم مسلمانوں میں بانٹ دی۔ حضرت حذیفہ دیگر تمام غزوات میں جانب عالم کے ساتھ شامل رہے، آپ کے وصال کے بعد بھی جہاد میں بھرپور شرکت کرتے رہے۔ ہمدان، رے اور دینور کا سارا علاقہ آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں مدائن کے گورنر بھی رہے۔ تکوینی معاملات کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی وسعت علمی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ خود فرماتے ہیں لَقَدْ حَدَّثَنِي رسول اللہ ما کَانَ وَما يَكُونُ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ، مجھے رسول اللہ نے وہ بھی بتا دیا تھا جو ہو چکا ہے اور وہ بھی جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ جو علیم و خبیر آقا اپنے غلاموں کو ما کانا و ما یکون کا علم سکھا دے، اس کی اپنی علمیت کا کیا عالم ہوگا۔ سچ ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صحابہ کرام اسی بنا پر آپ کو صاحب و سر رسول اللہ کہا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین۔ حضرت ابو الدرداء آپ کے بارے میں فرماتے ہیں صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ، ان اسرار سے واقف جن سے آپ کے علاوہ کوئی بھی آگاہ نہیں ہے۔ آپ کو ہر آدمی کے متعلق پتا ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق۔ حضرت علی فرماتے ہیں کانا اعلم الناس بالمنافقین، منافقوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے یہی تھے حذیفہ۔ اسی لیے جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہتے تھے کہ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے حضرت حذیفہ آتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نہ آتے تو حضرت عمر بھی اس جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ شہادت حضرت عثمان سے 40 دن بعد 36 ہجری میں وفات پائی۔ زندگی کی آخری شب اس طرح بسر ہوئی کہ رات کے ابتدائی حصے میں غشی طاری ہو گئی۔ پچھلے پہر افاقہ ہوا تو پوچھا کیا وقت ہے، بتایا گیا کہ ابتدائے سحر ہے، تو آپ نے 2-3 دفعہ کہا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وصیت فرمائی کہ میرے کفن کے لیے معمولی کپڑے خریدنا، کیونکہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہوا تو مجھے اس سے بہتر پوشاک مل جائے گی، اور اگر ناراض ہوا تو یہ لباس بھی چھین لیا جائے گا۔ حاضرین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والطاعۃ لامیر المومنین علی ابن ابی طالب، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو 2 صحابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ یہ ایک تھے حضرت حذیفہ اور دوسرے ان کے والد حسیل، جو مکہ سے آتے ہوئے مشرکین کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ مشرکین نے ان سے کہا اگر تم وعدہ کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تو مشرکین نے انہیں رہا کر دیا۔ یہ دونوں میدان بدر میں پہنچے اور راستے میں جو کچھ پیش آیا تھا جان دو عالم کے گوش گزار کیا۔ ان کی رودات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہر صورت میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ اس کو مستدرک حاکم میں اور صحیح مسلم میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ شدید مجبوری بھی تھی، 2 آدمیوں سے بڑا فرق پڑ سکتا تھا، لیکن دشمن سے کیے گئے وعدے کا پاس کرنا اگرچہ غیر معمولی عظمت ہے، مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن مشرکین کا یقین و اعتماد ہے کہ انہوں نے محض زبانی وعدے پر اعتبار کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ وہاں جا کر اپنے وعدے سے منحرف ہو جائیں اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑنے لگیں؟
میں سمجھتا ہوں انہیں یہ ضرور خیال آیا ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا مقابلہ ایک صادق الوعد انسان کے ساتھ ہے، اور اس کے کردار پر انہیں اتنا بھروسہ تھا کہ انہیں یقین ہو رہا ہوگا کہ وعدے کے بعد اگر ان لوگوں نے شرکت کی کوشش بھی کی تو وہ وعدوں کی لاج رکھنے والا محمد انہیں کبھی شریک نہیں ہونے دے گا، خواہ کیسی ہی اشد ضرورت کیوں نہ ہو۔ گویا تمام تر مخالفت کے باوجود مشرکین یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ محمد اپنے کسی پیروکار کو وعدہ خلافی کی اجازت دے دے گا۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء صلی اللہ علی صادق الوعد الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عرب میں لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کرتا تھا کہ پہلے ایک فریق کے مشہور شجاع انفرادی طور پر سامنے آتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ ہے کسی میں اتنا دمخم کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس پر دوسرے فریق سے بھی چند بہادر نکل آتے تھے اور مصروف پیکار ہو جاتے تھے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا عام حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ غزوہ بدر کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی۔ سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ سامنے آیا اور مبارزت طلب کی، جسے سن کر انصار میں سے 3 پرجوش بھائی معاذ، معوذ اور عوف باہر نکل آئے۔ عتبہ وغیرہ نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ ہمارا تعلق انصار سے ہے، انہوں نے جواب دیا۔ ہمارا تمہارا کیا مقابلہ؟ عتبہ اور اس کے ساتھیوں نے نخوت سے کہا ہم صرف اپنی حیثیت کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر عتبہ نے بآواز بلند کہا اے محمد ہمارے ساتھ معرکہ آزمائی کے لیے ہمارے جوڑ اور معیار کے آدمی بھیجو جو ہماری قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ چونکہ عتبہ اور شیبہ معمر تھے جبکہ ولید نوجوان تھا، اس لیے جانب عالم کی نگاہ انتخاب بھی بنی ہاشم کے 3 ایسے ہی افراد پر پڑی جن میں سے 2 بڑی عمر کے تھے یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، اور ایک نو عمر یعنی حضرت علی۔ چنانچہ آپ نے ان کو نام بنام پکارا، قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی۔ یہ تینوں اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھے اور دشمنوں کے روبرو جا کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تینوں نے اپنے نام بتائے۔ عتبہ وغیرہ نے کہا اب ٹھیک ہے، اکفاء کرام۔ اب یہاں پر صاف ظاہر ہے ذہن میں سوال آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور ان کو حضرت عبیدہ کو پہچانا نہیں۔ سوال یہ ابھرتا ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی کو پہچانا کیوں نہیں؟ تو میدان میں اترتے وقت گرد و غبار سے بچنے کے لیے عرب اپنے عمامے کے شملے سے ناک اور منہ ڈھانپ لیا کرتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم کون ہو؟ تو تینوں نے جب اپنے نام بتائے تو عتبہ وغیرہ نے کہا اب ٹھیک ہے، اکفاء کرام، ہمارے ہم سر اور معزز لوگوں۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ و حضرت علی تو اللہ کے شیر تھے، شیروں کی طرح اپنے اپنے حریفوں پر جھپٹے اور پہلے ہی حملے میں ان کو خاک و خون میں لٹا دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ کا مقابلہ کچھ طول پکڑ گیا۔ انہوں نے اگرچہ اپنے مد مقابل کو خاصا زخمی کر دیا تھا مگر ساتھ ہی خود بھی شدید مجروح ہو گئے تھے اور ایک پنڈلی کٹ گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی ان کی امداد کے لیے آگے بڑھے اور ایک لمحے میں ان کے حریف کا کام بھی تمام کر دیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور شدید زخمی حالت میں جانب عالم کے قریب لا کر ڈال دیا۔ دریدہ بدن، کٹی ہوئی پنڈلی جس سے گودا بہ رہا تھا، جان کنی کا عالم، ان سارے دردوں کا مداوا جانب عالم نے یوں کیا کہ اپنے پایک دس ان کے چہرے کے قریب کر دیا اور انہوں نے اپنا رخسار اس مقدس پاؤں پر رکھ دیا۔ پھر جانب عالم سے پوچھا الست شہیدن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ نے ابو طالب کا ایک شعر پڑھا جو انہوں نے مشرکین مکہ کے اس مطالبے کے جواب میں کہا تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَعَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ آبَائِنَا وَالْحَلَائِلُ،
ہم محمد کو اس وقت تمہارے سپرد کر دیں گے جب ہم سب اس کے گرد کٹ کٹ کر گر پڑیں گے، اس وقت ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ شعر پڑھ کر کہنے لگے کاش آج جناب ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کی بنسبت یہ شعر ہم پر زیادہ صادق آتا ہے۔ پھر 2 شعر اپنی طرف سے کہے، فَإِن يَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أَرْجُو بِهِ عَيْشًا مِّنَ اللَّهِ غَالِبًا وَأَلْبَسَنِ الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلٍ مِّنْهُ لِبَاسًا مِّنَ الْإِسْلَامِ قَطَّ الْمَسَاوِيَا۔ اگر دشمنوں نے میرا پاؤں کاٹ ڈالا ہے تو کیا پرواہ، میں تو مسلمان ہوں اور اس تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ سے بلند پایا زندگی کا امیدوار ہوں۔ مجھے رحمان نے اپنے فضل و احسان سے اسلام کا جو لباس عطا کیا ہے، اس نے میرے سارے عیوب کو ڈھانپ لیا ہے۔ اپنے آقا کی عظمتوں کے گیت گاتا ہوا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوا یہ پروانہ شمع رسالت پر فدا ہو گیا، اس حال میں کہ آقا نے اپنا پاؤں اتھر اس کے رخسار سے لگایا ہوا تھا۔ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 170، الآثار المحمدیہ جلد اول صفحہ 436، البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 274۔ تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ یہ واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ استیاب میں حضرت عبیدہ کے حالات میں یہ ایمان افروز روایت بھی مذکور ہے کہ ایک دفعہ جانے دو عالم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب ایک مقام پر قیام پذیر ہوئے تو صحابہ نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ، یہاں ہر طرف کستوری کی خوشبو مہک رہی ہے۔ جانے دو عالم نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہاں قریب ہی عبیدہ کی قبر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جانے دو عالم اس صاحبان کے نیچے تشریف لے گئے جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ اور چند انصاری نوجوان شمشیر بکف دروازے پر کھڑے تھے تاکہ کسی مشرک کو اس طرف آنے کی جرت نہ ہو۔ جانے دو عالم کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، کبھی سجدہ ریز ہو جاتے اور عجز و نیاز مندی میں اپنے رب کے حضور جھک جھک جاتے تھے اور عجز و نیاز کی تصویر بن کر عرض کرتے اللہم مجھے فتح و نصرت عطا کرنے کا جو تو نے وعدہ کر رکھا ہے، آج میں ان کے پورے کیے جانے کا طلبگار ہوں۔ پھر نیاز سے ناز کی طرف منتقل ہو جاتے اور محبوبانہ انداز میں فرماتے اے اللہ اگر اہل ایمان کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا لن تعبد بعد ذالک اليوم، پھر آج کے بعد باری تعالیٰ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ اگر دشمن غالب آ گئے تو شرک مسلط ہو جائے گا اور تیرا دین کہیں بھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ پھر ناز سے نیاز کی جانب رجوع فرماتے اور کہتے ہیں اللہ ہمیں فتح و ظفر عطا فرما اور شکست کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اس دن جانے دو عالم نے یا حی یا قیوم کا ورد اس کثرت سے کیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں وقفے سے کئی بار میدان کارزار سے نکل کر رسول اللہ کی طرف گیا اور ہر دفعہ یہی دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے محو مناجات ہیں اور انہی اسماء حسنہ کو دہرا رہے ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اس کو امام زرقانی نے اپنی کتاب میں اور تاریخ الخمیس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ سجدہ ریزیاں اور مناجاتیں، یہ آہوزاریاں اور اشکوں کی برساتیں، یہ سرگوشیاں اور ناز و نیاز کی باتیں دیر تک جاری رہیں۔ شانہ اقدس سے ردائے اطہر ڈھلک گئی مگر آپ کی محویت و استغراق میں فرق نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر عشق صدیق تڑپ اٹھا، مچٹ اٹھا، بے قرار ہو کر آگے بڑھے، چادر مبارک کندھے پر درست کی اور پشت انور سے چمٹ کر بسد اندازے غم گساری عرض گزار ہوئے اب بس بھی کیجئے یا رسول اللہ، آپ نے تو الہا و زاری کی حد کر دی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے تمام وعدے پورے کرے گا اور آپ کی ساری تمنائیں اور مرادیں بھر لائے گا۔ ادھر اللہ کا محبوب
آنسوؤں کے خزانے لٹا رہا تھا، ادھر اس کے جان نثار جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے اور اپنے لہو سے صحرائے بدر کو لالہدار بنا رہے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت محجہ آگے بڑھے اور عمر حضرمی کے چلائے ہوئے تیر سے شہید ہو گئے۔ یہ مہاجرین کی طرف سے خون کا پہلا نذرانہ تھا۔ اس کے بعد ایک انصاری نوجوان حضرت حارثہ آغوش شہادت میں جا گرے۔ وہ حوض کے کنارے بیٹھے پانی پی رہے تھے کہ اچانک کسی طرف سے تیر آیا اور انہیں لگ گیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ اسی وقت جاں بحق ہو گئے۔ حضرت حارثہ اگرچہ کم عمر صحابی تھے مگر مجاہدات و مشاہدات میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک دن جانے دو عالم نے ان سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آج تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس حال میں یا رسول اللہ، حارثہ نے پورے یقین سے جواب دیا کہ میں پکا اور سچا مومن تھا۔ جانے دو عالم ان کے دعوے سے متعجب ہوئے اور فرمایا، کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ لو۔ حضرت حارثہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دنیا سے قطع تعلق کر چکا ہوں، رات بھر یاد خدا میں جاگتا ہوں اور دن بھر روزے سے ہوتا ہوں اور بھوکا پیاسا رہتا ہوں۔ اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ گویا میں عرش الہی کو اپنے روبرو پاتا ہوں، اہل جنت کو بہشت میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور اہل دوزخ کی چیخیں اور فریادیں سنتا ہوں۔ جانے دو عالم ایک نوجوان امتی کی ان بلند پایا کیفیات سے خوش ہو کر فرمانے لگے، واقعی تیری بصیرت بہت عمدہ ہو گئی ہے، اب اس طرز زندگی پر ثابت قدم رہنا، بے شک اللہ نے تیرے دل میں ایمان کا بیج بو دیا ہے۔ حضرت حارثہ نے آقا کو فرحاں دیکھ کر دل میں دبی تمنا لبوں پر لے آئے، عرض کی، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ جانے دو عالم نے دعا فرما دی اور کفر و اسلام کے پہلے ہی مارکے میں اس کی قبولیت ظاہر ہو گئی۔ غزوہ بدر سے فراغت کے بعد جب جانے دو عالم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حارثہ کی والدہ ماجدہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے حارثہ کے ساتھ جیسی والہانہ محبت تھی وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اب مجھے بتائیے میرا بیٹا کس حال میں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی اور اگر دوزخ میں ہے تو عمر بھر اس کو روتی رہوں گی۔ پتہ نہیں حارثہ جیسے متقی اور صالح بیٹے کے بارے میں ان کی ماں کو یہ شبہ کیوں کر ہوا کہ انہیں دوزخ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو، واللہ عالم بالصواب، کہ حضرت حارثہ لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ پانی پینے کے دوران ایک نامعلوم تیر لگنے سے شہادت پا گئے تھے۔ ان کی ماں نے خیال کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ایسی موت شہادت نہ شمار کی جائے بلکہ حارثہ کی غفلت اور لاپرواہی قرار دی جائے اور اس بنا پر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جانے دو عالم نے مامتا کو یوں بے قرار دیکھا تو اتنے بلیغ انداز میں تسلی دی کہ چند لفظوں میں اس کے دل سے حزن و ملال کی کیفیت جاتی رہی اور ہر حزن و ملال کا نقشہ مٹا دیا۔ فرمایا، اوا حبلتی یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں کیا تو دیوانی ہو گئی ہے؟ تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، وہاں تو کئی جنتیں ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ اور برتر جنت کا نام فردوس ہے۔ تیرا بیٹا کسی عام جنت میں نہیں گیا بلکہ فردوس اعلیٰ کا مکین بنا ہے۔ اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی تھی؟ ام حارثہ کا غم خوشی میں ڈھل گیا اور بے ساختہ پکار اٹھی، بخ بخ لک یا حارثہ، واہ واہ اے حارثہ، واہ 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 واہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔